السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری بات چل رہی تھی اس حوالے سے کہ اپنے دل کی اصلاح کر لینی چاہیے، اور اس سلسلے میں بات ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے عذابوں میں سے ایک بہت بڑا عذاب یہ بھی ہے کہ انسان کا دل سخت ہو جائے، اور دل سخت ہونے کی علامتوں میں سے کچھ واضح علامتیں ہیں کہ انسان کے دل میں دوسرے انسانوں کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ اسی طرح سخت دل انسان نصیحتوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو ایک بات وہ یہ ہو، صحیح بخاری کے اندر ایک حدیث موجود ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ مکہ مکرمہ میں جب ہم تھے تو عورتوں کو شمار میں نہیں لاتے تھے، کچھ نہیں سمجھتے تھے۔ مدینہ منورہ میں کچھ نہ کچھ عورتوں کی قدر تھی۔ جب اسلام آیا تو اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے متعلق آیتیں نازل کی، تب ہمیں ان کی قدر و منزلت کا اندازہ ہوا۔ یعنی جاہلیت میں عورتوں کا بالکل بھی وہ خیال نہیں رکھا جاتا تھا، اس کو کچھ سمجھا ہی نہیں جاتا تھا، یہاں تک کہ لڑکی پیدا ہوتی تو اس کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ اسلام نے عورتوں کو بڑی اہمیت دی۔ آپ دیکھیں عائشہ رضی اللہ عنہا نے پورا قرآن حفظ کیا تھا، حفصہ رضی اللہ عنہا نے پورا قرآن حفظ کیا تھا، ام ورقہ نے رضی اللہ عنہا نے پورا قرآن حفظ کیا ہوا تھا، بلکہ وہ جو ہے اپنے گھر میں نماز بھی پڑھاتی تھی۔ ام ورقہ عورتوں کو نماز پڑھایا کرتی تھی۔ ام سعد رضی اللہ عنہا ایک صحابیہ تھی، وہ گھر میں درس دیا کرتی تھی۔ جو احادیث کی کتابیں ہیں اس میں یہ بات ذکر ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا اس سے 2210 حدیثیں نقل ہیں، لوگوں کو سکھائی تھی انہوں نے۔ ام سلمہ سے 378 حدیثیں وہ نقل ہے، روایت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فوت ہو گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی عائشہ رضی اللہ عنہا 48 سال زندہ تھی، اور انبیاء کی بیویوں کے لیے یہ مسئلہ ہے کہ کوئی نبی فوت ہو جائے پھر ان کی بیوی جو ہے کسی اور سے شادی نہیں کر سکتی، تو انہوں نے شادیاں بھی نہیں کی، تو اپنی ساری زندگی علم میں لگا دی، لوگوں کو علم سکھاتی تھی۔ بڑے بڑے صحابہ ان سے علم سیکھتے تھے، پھر بعد میں تابعین بھی علم سیکھتے تھے، فصیح اللسان تھے۔ تو خواتین کا بڑا اہم کردار ہے۔ مسند احمد کے اندر حدیث ہے کہ مروان بن حکم کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں موجود ہیں تو ہم مسئلے کسی اور سے کیوں پوچھیں، یعنی ان کو سب سے زیادہ پتہ ہے۔ عورتوں کی وجہ سے بہت سے لوگ صحیح راستے پر چل پڑے تھے۔ اسد الغابہ میں ہے، عمر رضی اللہ عنہ کی بہن تھی فاطمہ بنت خطاب، وہ اپنے بھائی کو ہر وقت نصیحتیں کرتی تھی، بھائی پھر اس کا مسلمان ہو گیا، عمر نے اسلام قبول کیا۔
یہ جو ابو جہل کا بیٹا تھا اکرمہ، وہ اپنی بیوی کے بار بار سمجھانے کی وجہ سے مسلمان ہوتے، ام حکیم نام تھا اس کا، وہ مسلمان ہو گئی پہلے، پھر وہ اپنے شوہر کو سمجھاتی، یہاں تک کہ یہ بھاگ گیا تھا، یمن چلا گیا، یا اس کے پیچھے چلی گئی اور وہاں پہ بھی اس کو بات کی۔ تو موطا کتاب النکاح میں یہ ذکر ہے۔ تو اکرمہ پھر مسلمان ہو گئے، صحابی بن گئے رضی اللہ عنہ۔ اسی طرح ام سلیم مسلمان ہو گئی تھی، اور اس کی ترغیب دلانے سے ان کا جو شوہر تھا ابو طلحہ وہ مسلمان ہو گیا۔ الاصابہ فی تمییز الصحابہ میں ذکر ہے۔ ایک اور صحابیہ تھی ام شریک کے نام سے دوسی، قریش کی عورتوں میں سے تھی، اسلام پھیلایا کرتی تھی، بلکہ یہ قریش کی عورتوں کو اسلام کی دعوت دیتی، دوسی قبیلہ کی۔ قریش کو جب ان کی کوششوں کا حال معلوم ہوا تو اس صحابیہ کو انہوں نے مکہ سے نکال دیا، یہ بھی الاصابہ میں ذکر ہے۔ جنگوں میں ام سلیم اور کچھ صحابیات زخمیوں کا مرہم پٹی وغیرہ کرتی، ان کی تیمارداری کرتی تھی۔ عائشہ رضی اللہ عنہا، ام سلیم رضی اللہ عنہا غزوہ احد میں مشق بربر کے پانی لایا کرتی تھی، بخاری کے اندر یہ موجود ہے۔ اور اس کے بعد بھی عورتوں نے دین کا بڑا کام کیا، بہت خدمت کی ہے۔ ایک کتاب میرے نظر سے گزری ہے، وہ بہت مہنگی ہے، 38 جلدوں میں، یا تقریباً جو اس کے فہرستیں بھی ساتھ ملاؤ 40-42 جلدیں بن جاتی۔ الوفاء باسماء النساء، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک کے زمانے تک جن عورتوں نے دین اسلام کی خدمت کی، احادیث کے سلسلے میں دین کا علم پھیلایا انہوں نے، تو ان عورتوں کا اس میں تذکرہ کیا، وہ پوری کتاب میں۔ یہ اتنا جو ہے ایک جلد ہو جاتا ہے، اس طرح 40 بن کے اس میں ان عورتوں کا ذکر کیا ہوا ہے۔ تو انسان یہ بھی سوچے نا کہ میں اسلام کے لیے کیا کر رہا ہوں۔ اسی طرح کھانا کھلانا جو ہے، لوگوں کو کھانا کھلانا بہت بڑا عمل ہے۔ بخاری مسلم کے اندر عبداللہ بن عمر بن العاص سے روایت ہے، ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اسلام کا بہترین عمل کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھوکوں کو کھانا کھلانا۔ کھانا کھلانا بہت بڑا عمل ہے۔ اسی طرح سورۃ النور میں ہے، سورۃ النور میں کہ جب تم اپنے گھروں میں داخل ہونے لگو تو سلام کر کے داخل ہو، اللہ کی طرف سے مقرر کردہ دعا کے طور پر۔ یہ عمل بابرکت بھی ہے اور عمدہ بات بھی ہے، تو اس پر عمل کرنا چاہیے زبردستی، کہ گھر میں داخل ہوتے وقت نکلتے وقت سلام گھر میں ضرور ہو۔ یہ صرف حدیث میں، قرآن میں باقاعدہ اس کا ذکر آیا۔ اذا دخلتم بیوتا فسلموا علی انفسکم تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ طیبہ۔ اور پھر سورہ نساء میں بھی سلام کا ذکر آیا، وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا۔ جب کوئی تم کو اسلامی طریقے پر سلام کرے تو تم عمدہ اضافے کے ساتھ اسے سلام کا جواب دو، یا ویسے ہی کلمات میں ان کو جواب لوٹا دو۔ السلام علیکم اس نے کہا تو آپ کو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کچھ اضافہ کر دو۔ اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ کو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا کم سے کم اگر اس نے کہا السلام علیکم تو تم کو وعلیکم السلام، اتنا جواب تو۔
تو ایک نصیحت یہ ہو گئی، متفرق نصیحت ہے۔ اسی طرح سورہ بنی اسرائیل میں ایک مسئلہ بیان ہوا، اس کو سورہ اسراء بھی کہتے ہیں، اور اس مسئلے کا مقصد یہ ہے کہ آپ فضول خرچی نہ کریں۔ اور یہاں پہ میں آپ کو ایک بہت اہم بات سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ قرآن میں یہ بھی آیا ہے کہ وَلَا تُسْرِفُوا، اسراف نہیں کرو، اور یہ بھی آیا ہے کہ تبذیر نہیں کرو، وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا۔ تو دونوں کو فضول خرچی کہتے ہیں، لیکن اس میں تھوڑا سا فرق ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ فرق یہ ہے کہ مثال کے طور پر ایک ہال ہے، اس کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر کمرہ، ادھر جو ہے ہال کے وہاں پہ اوپر جو پنکھا ہے وہ چلایا ہوا ہے، ادھر بھی چلایا ہوا ہے، ادھر بھی، اور بندے توڑے سے ہیں، تو قریب آ کے بیٹھ جائے، ایک پنکھے کے نیچے سب بیٹھ جائیں گے۔ تو یہ جو کچھ ہی توڑے سے بندوں نے بہت سے پنکھے چلائے ہوئے ہیں، تو یہ ہے اسراف۔ کیا ہے؟ اور اگر وہ لوگ وہاں سے نکل رہے ہیں، کمرے سے نکل رہے ہیں، ہال سے نکل رہے ہیں، پنکھے کھلے چھوڑ دیے، لائٹ کھلے چھوڑ دیے، تو یہ اب تبذیر ہے، یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ یہ بالکل اس کوئی فائدہ ہی نہیں مل رہا ہے کسی کو، ویسے ہی چھوڑ دیے، کھلے چھوڑ دیے، پانی کھلا چھوڑ دیا ہے۔ تو اسراف و تبذیر دونوں سے اپنے آپ کو زندگی میں محفوظ رکھنا ہے، کھانے کے حوالے سے، پیسوں کے حوالے سے، بجلی کے حوالے سے، پانی کے حوالے سے، جو بھی چیزیں ہوں، کہ اسراف و تبذیر نہیں کرنی چاہیے۔ تو جو فضول خرچی کرتے ہیں، بے موقع چیزیں اڑاتے ہیں، تو ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، شیطان کے بھائی بن جاتے ہیں۔ تو یہ بری بات ہے کہ مسلمان کے لیے کوئی برا مثال بیان ہو جائے تو اس سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح اگر آپ حق پر چلتے ہیں، کوئی آپ کی بات قبول کرے نہ کرے، آپ اکیلے ہو تو بھی آپ کو پورا ثواب ملتا ہے، حق ہی رہتا ہے، کوئی اس کو مانے یا نہ مانے، سچ ہی رہتا ہے، کوئی اس کو مانے یا نہ مانے۔ تو ہمارا کام یہ ہے کہ اندھیروں میں چراغ جلاتے جائیں، مرتے دم تک یہی کام کریں، اور اللہ سے پناہ مانگے کہ ہم گمراہ ہو جائیں یا گمراہ کرنے والوں میں شامل ہو جائیں۔ تو یہ اللہ کا احسان ہوتا ہے کہ آپ اندھیروں میں روشنی پھیلانے کا سبب بن رہے ہو، روشنی پھیلا رہے ہو، لوگوں کو شعور دے رہے ہو، علم دے رہے ہو۔ حدیث میں آتا ہے مسلمان کا بھائی ہے، یہ روایت ابو داؤد کے اندر عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، مسلمان کا بھائی ہے، نہ خود اس پر ظلم کرے، نہ اس کو کسی ظالم کے حوالے کرے، اور جو شخص اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرنے میں لگا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت پوری کرتا ہے، اور جو شخص کسی مسلمان کی ذرا سی پریشانی دور کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کی پریشانیوں میں سے سب سے بڑی پریشانی دور کرے گا، اور جو کسی مسلمان کے عیبوں کو چھپاتا ہے، سیکرٹس کو چھپاتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کے عیبوں کو چھپائے گا، کہ جو چھپی ہوئی باتیں تھی اس نے چھپا کے ہی رکھی، اس کو راز کو راز ہی رہنے دیا، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو قیامت کے دن چھپائے گا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔